محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے جس کی وجہ سے انسان ہر اچھے کام کو کرتا ہے اور ہر برائی سے باز رہتا ہے۔ حیا کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی اور بے شرمی سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے اور ایمان والے جنتی، اور بے حیائی برائی میں سے ہے اور برائی والے جہنمی۔ لہذا اندازہ ہوا ان حدیث سے کہ جس کے اندر حیا کی صفت ہوگی اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا، اس کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اس کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس کے برخلاف جس کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی، بے شرمی اور بے حیائی کی صفت ہوگی، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا، اس سے اچھے اعمال بھی نہیں ہوں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر حیا کی صفت کو پیدا کرے کہ اس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ حیا کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم اللہ سے حیا کرنا ہے۔ اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا اسے کرے، جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دے۔ دوسری حیا لوگوں سے حیا ہے، اور یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات کہنے، صحیح بات کہنے میں تأمل نہیں کرے۔ حیا کی تیسری قسم اپنے نفس سے حیا کرنا ہے۔ نفس سے حیا یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرے اور اپنے اعضاء و جوارح کو کسی غلط جگہ پر استعمال نہ کرے۔ جب یہ صفت بندہ کے اندر پیدا ہو جائے صفت حیا کی، تو اس سے اچھے اعمال ہوتے ہیں، اور یہی دین اسلام کا امتیازی اخلاق ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر حیا اور شرم پیدا ہو تاکہ ہم سے اچھے اخلاق ہوں اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔